آیت نمبر 30 آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ڈینائی کرو گے؟ اللہ نے جو تم کو آج زندگی دی ہے، جو تم کو صرف اپنی زندگی لگتی ہے، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے جو ہمیں اپنی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں نا میری زندگی، میرے بچے، میرا گھر، کیا ہے ان میں سے میرا؟ ٹیکنیکلی کچھ بھی میرا نہیں ہے، ٹیکنیکلی کچھ بھی میرا نہیں، اور کتنی جلدی انسان کو اپنا گھر، اپنے بچے چھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسان محسوس کر سکتا ہے۔ آپ کے بچوں کے بس یونیورسٹیز میں باہر پڑھنے جانے کی دیر ہوتی ہے، بس گئے، پنچھی اڑ گئے، اب آپ کے ہاتھ تھوڑی آئیں گے، پھر آپ ان کی شادیاں کریں گے، اب آپ کے ہاتھ آئے گا، شادی کے بعد تو اور ہاتھ نہیں آنے والا، اور جائے گا دور۔ تو اللہ جہاں بھی رکھے حالت ایمان میں رکھے، اور اللہ جہاں بھی رکھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن جو زندگی مجھے بظاہر اپنی اپنی لگتی ہے، یہ اصل میں میری اپنی نہیں ہے، یہ رب کی عطا کردہ ہے۔ بہتر ہے ہم اپنی زندگی میں کانسٹنٹلی اللہ کو یاد رکھیں۔ آگے آیت نمبر 31 میں فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں اے زمین کے دو بوجھو، او گاربیج آف دا ورلڈ، ہم تمہارے لیے بہت جلدی حساب کتاب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ سورۃ الرحمن کا تیسرا حصہ آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ دوسرا آپ کا نعمتوں والا یہاں مکمل ہو گیا۔ بالکل آپ کو جو شروع کی کلاسز یاد ہوں تو ہم نے بات کی تھی کہ سورہ واقعہ جو سورہ رحمان کے بعد آتی ہے مصحف میں، اس کا سبجیکٹ میٹر اور سورہ رحمان کا سبجیکٹ میٹر آلموسٹ ایک دوسرے کا ریپلیکا ہے۔ سورہ واقعہ کا تیسرا جو سبجیکٹ ہے وہ اصحاب الشمال کے بارے میں ہے، جہنم میں جانے والے، اور سورہ رحمان کا بھی جو آپ کو تیسرا سبجیکٹ مل رہا ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جن کو نعمتیں ملی، جن کو دنیا ملی، جن کے سامنے حق کھلا، جن کو حق محسوس ہوا نظر آتا ہوا، جن کے کانوں پر حق کی صدا آئی، جنہوں نے قرآن کے فہم کے لیے اپنے آپ کو کسی کلاس میں بٹھایا، جو جانتے تھے کہ اسلام حق ہے، جن کے سامنے آیات آفاقی کھلیں۔ آیات آفاقی جو کائنات میں، جو کاسموس میں سائنس ہیں، وہ بھی آیات ہیں۔ آیات قرآنی جو قرآن کی ایک ایک آیت ہے اس میں ہمارے لیے سائنس ہیں۔ آیات انفسی جو آپ کی اور میرے سسٹمز ہیں جو جسم کے اندر کام کر رہے ہیں، ہر ایک سسٹم میں ایک سے ایک آیت موجود ہے۔ ہم میں سے کون اپنے جسم کی سائنس کو بیسک لیول پر نہیں جانتا؟ آپ اور میں اپنے دل کو خود بیٹ کرنے کی طرف نہیں لے کر جا سکتے۔ آپ اور میں اپنے ذہن کی صلاحیت میں اس کی کیپیسٹی کو بڑھانا ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ نے اس ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اس کے جس پارٹ کو جتنا استعمال کرتے جاتے ہیں وہ انہینس ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان آیات سے کچھ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، کچھ لوگ ان آیات کے بعد بھی اللہ کے ساتھ جڑنے والے نہیں بنتے، تو یہ ان لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ یہ الثقلان وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو اپنے سامنے کھلتے ہوئے دیکھا، نعمتیں ملیں لیکن نعمتوں کو ڈینائی کیا، نعمتوں کے ملنے کے باوجود اللہ سے غافل رہ گئے۔ اللہ نے ان کے لیے کہا ہے ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے زمین کے بوجھو۔ حق کھلا تھا پھر بھی اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ انا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے، فیملی پریشر کی وجہ سے، اس لیے کہ کوئی بھی نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، اس وجہ سے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن، جن لوگوں نے اپنی دنیا کی محبت میں اللہ کی محبت کو اڈاپٹ کرنا پسند نہیں کیا، اللہ نے ان سب کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے۔ وہ جن کے پاؤں کی زنجیر ان کے نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ جو انا کے پیچھے دوڑیں، دنیا کے پیچھے دوڑیں، دنیا کی چند لمحوں کی خوشیوں کے پیچھے دوڑیں، وہ اللہ کے نافرمان تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، obvious لیول پر ناشکرے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی اسکالر نے کہا ہے کہ دنیا کے مزے کے لیے، دنیا کا مزہ حاصل کرنے کے لیے گناہ نہیں کرو، اس لیے کہ دنیا کا مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا۔
اسی طرح کسی نیکی کی سختی کی وجہ سے نیکی کرنا مت چھوڑو، کہ اگر میں نے یہ نیکی کی تو مجھے تو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو وہ کہتے ہیں کسی نیکی کی سختی کی وجہ سے نیکی کرنا نہیں چھوڑو، اس لیے کہ سختی ختم ہو جائے گی، کیا باقی رہ جائے گا؟ نیکی باقی رہ جائے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کو کھلنے کے باوجود اس دین سے اٹیچ نہیں کیا. یاد رکھیں اللہ نے ان کو اس وقت ایڈریس کیا ہے. ایک انسان جو کسی ایمیزون کے جنگل میں رہتا ہے اور آج بھی اس کے کان پر کوئی آواز نہیں پڑی، اس کو اتنا پتا ہے کہ اس نے درخت سے توڑ کر پھل کھانے ہیں، پانی کسی سٹریم سے لے کر آنا ہے، پینا ہے اور زندگی گزارنی ہے، اور اس کے کان پر کوئی پکار نہیں پڑی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ اللہ جانے، اور اللہ کا معاملہ جانے. یہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اس لیے کہ پچھلا پورا حصہ سیکنڈ پارٹ سورہ رحمان کا نعمتوں کو گنواتے ہوئے آ رہا ہے. وہ تمام عقل مند انسان جن کو نظر آتا تھا کہ یہ سپر پرفیکٹ پریسائز سسٹم سے چلتی ہوئی کائنات ایسے ہی بائی دا وے نہیں بن گئی، وہ لوگ جو مدر نیچر اور فادر ٹائم سے آگے بڑھ کر ایک خالق تک جا سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو انٹلیکچوئل پاور دی تھی، اللہ نے ان کو انٹلیکچوئل ایکسپوجر دیا تھا، اللہ نے ان کے سامنے انفارمیشن کو کھولا تھا، اللہ نے ایک ایک نعمت کا نعمت ہونا واضح کیا تھا. اللہ ان ناشکری کرنے والوں کی بات کر رہا ہے، اور ایسے ناشکری کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا انسان بننے سے بچائے. ون آف دا کیٹیگری، اللہ نہ کرے ہم اپنے آپ کو اس لائف پیٹرن پر چلانے لگ جائیں جس کی ایک بہت بڑی تصویر نظر آتی ہے. پیپل امنگ us saying just be a good human being. اس سے بڑی کوئی ناشکری کی سٹیٹمنٹ آپ کو آج کے پڑھے لکھے طبقے میں نظر نہیں آ سکتی. forget about اللہ، اصل میں جملہ کمپلیٹ یوں ہوتا ہے forget about اللہ just be a nice human being. کسی کا دل نہ دکھاؤ، یہی مطلب ہوتا ہے نا. دس از ون آف دا سائن آف ناشکری، اس لیے کہ آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں جس نے آپ کو دنیا میں اتنی نعمتوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہے. آپ اسی سے غافل ہو گئے، آپ اسی کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اسی کو لفٹ نہیں کرا رہے، اور آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے کسی ریلیجن کی. ایک یہ مائنڈ سیٹ. اور دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے جو انسان کو الثقلان کی کیٹیگری میں لاتا ہے. سارے دین جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کو ایک بلینڈر میں ڈالو اور ان کی ایک سمودی بنا دو. رمضان میں سب سمودی پینے کے شوقین ہیں نا. ایک بلینڈر میں سارے دین ڈالو اور اس کی سمودی بنا کے پی جاؤ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بدھسٹ ہے یا ہندو ہے یا جو ہے یا کرسچن ہے یا مسلم ہے، مانتے تو سب کیپٹل جی سے لکھے جانے والے گاڈ کو ہی ہے نا. سو وٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ اٹس اوکے. یہ ناشکری کی دوسری علامت ہے الثقلان کی. انسان ہدایت کے راستے کو ڈیفائن ہی نہیں کر پائے گا، ساری زندگی ناشکری اور کنفیوژن میں گزر جائے گی. اور جن چیزوں کو ایک بڑا ٹیگ لائن ہم نیکی سمجھ کے لگاتے رہے تھے، آخرت میں کچھ نہیں نکلے گا. اس لیے کہ ہر نیکی کے اوپر اگر آپ کو حقیقت میں آخرت میں بھی نیکی کا ٹیگ چاہیے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل آف اپروول چاہیے. اسی لیے ہم نے بات کی تھی ہر گڈ ڈیڈ رائچس ڈیڈ نہیں ہوتی ہے. اپنی گڈ ڈیڈز کو رائچس ڈیڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول چاہیے ہوتا ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے ناشکری کے. جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، جسٹ ڈرنک آل ریلیجنز لائک اے اسمودی. عید مناؤ یا ہولی مناؤ، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہولی منائی جانے لگے نا، اب تو آفیشیل لیولز پر سکولز کرنے لگ گئے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہیلووین کرنی ہے یا کوئی عید پارٹی کرنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسٹر مناؤ یا دیوالی مناؤ، سب کچھ تو ہو رہا ہے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے کلچر میں اسلام کو پروموٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. آپ کی اسٹیٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو آپ اسلامک کا لفظ ہٹا دیں. پھر جب آپ اسلامک، ہاں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر ریلیجن کی، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر ریلیجن کی عبادت گاہ کی،
ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ہر ریلیجن کے کلچر کی جو ان کا کلچر ہے، بٹ وی کین ناٹ پروموٹ اٹ آن آفیشیل لیول، اس لیے کہ 97.5% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے. آپ کی پاپولیشن میں آپ کا صرف ایڈلٹ نہیں ہوتا، ینگ کراؤڈ ہوتا ہے. ویئر یو ول ڈرا دا لائن، کہ آپ کا بچہ ہولی منائے گا یا عید منائے گا، یا آپ کا بچہ ہیلووین کرے گا یا کرسمس کرے گا، اور کل کو وہ آپ سے آ کر سوال کرے گا کہ سبھی تو مسلمانوں والے سیلیبریشنز ہیں. ہاؤ یو ول ڈرا اے لائن، ہاؤ یو ول میک اے ڈفرنس. جس سیلیبریشن کے پیچھے، ایک جملہ لکھ لیجئے، آئندہ آپ کو اس پر سوال پوچھنے کی مشکل نہیں آئے گی. جس سیلیبریشن کے پیچھے، جس کلچر میں بھی جو سیلیبریشن ہے، جس سیلیبریشن کے پیچھے اس کی ریلیجیس روٹس ہوں گی، اسلام ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ایز سمپل ایز دس. جس کلچر کے، جس ریلیجن کے، جس سیلیبریشن میں اس کی ریلیجیس روٹس ہیں، اسلام ہمیں اس سیلیبریشن کو اڈاپٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے سوری مسلم، اچھا نہیں کبھی کبھی کر لیتے ہیں، نہیں نہیں ہے، چھوڑ دیں. اور یہ کیا کوا چلا ہنس کی چال اپنے بھی بھول گیا، پہلے ڈیسائیڈ کر لیں آپ کوا ہیں یا ہنس ہیں. صحیح. جب آپ ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں گی تو آپ کے لیے چیزوں کو پکڑنا آسان ہو جائے گا. زندگی کو اس طرح سے نہیں گزارا جاتا کہ دو بوٹس ہیں، ایک پاؤں ایک بوٹ میں اور دوسرا پاؤں دوسری بوٹ میں. اسٹیبل جرنی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کشتی میں آ جائیے، یو ول بی ایٹ دا سیف سائڈ. آپ خود بھی سکون سے رہیں گی، اور جو لوگ آپ کی کشتی میں بیٹھے ہیں آپ ان کو بھی سکون میں رکھیں گی. ورنہ جب آپ دو کشتیوں میں دو پیر لٹکا کے کھڑی رہیں گی تو صرف آپ انسٹیبلٹی کا شکار نہیں ہوں گی، ان دونوں کشتیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے آپ ان کو بھی انسٹیبلٹی کا شکار کر رہی ہوں گی. تو یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں جو الثقلان کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو ناشکری کی مینیفیسٹیشن ہے، جو اللہ کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، حقوق العباد نبھاتے رہو. حالانکہ جس اللہ نے حقوق العباد دیے ہیں اسی اللہ نے آپ کو اور مجھے حقوق اللہ دیے ہیں. یا دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ سب ریلیجنز کو مانو، اور سب ریلیجن جو ہیں وہ ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں. جب جب انسانوں نے یہ کیا ہے، انسان آرگنائزڈ ریلیجن سے دور ہو گئے ہیں. آج وہ لوگ جو اس ملک کے اندر، جو اس دنیا کے اندر، جو مسلم امت کے اندر آرگنائزڈ پیٹرن پر ریلیجن کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، باقی معاشرے کو وہ ایلینز لگتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی خاتون اٹھ کر اپنی فیملی میں کہتی ہے کہ میں سیگریگیشن کروں گی اپنے بیٹے کی شادی میں، آپ کو کتنا اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں اور آپ کو کتنا پریشر فیس کرنا پڑتا ہے. اور سیگریگیشن کا مطلب یہ سیگریگیشن نہیں کہ جیسے ادھر رائٹ اینڈ لیفٹ ہم نے درمیان میں 4 فٹ کے گملے رکھ دیے، ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر عورتیں بیٹھی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سیگریگیشن ہے. نہیں، یہ سیگریگیشن نہیں ہے. یا یو کین سے دیٹ از دا نمبر 1 اسٹیپ آف سیگریگیشن، بٹ دس از ناٹ دا سیگریگیشن. ایک ماں یہ کہتی ہے مجھے اپنے بیٹے کی شادی میں سیگریگیشن کرنی ہے، اٹ مینس کہ اب عورتیں ایک الگ جگہ پر ہوں گی، مرد ایک الگ جگہ پر ہوں گے. اور یہ آسان ہوتا ہے خاندانوں میں کرنا یا مشکل ہوتا ہے؟ جو انسان آرگنائزڈ ریلیجن کو آج بھی فالو کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے مشکل کریٹ ہوگی. صحابہ کے لیے مشکل ہوئی تھی یا وہ تو سب ایک دوسرے کو گلے میں ہار پھول پہنا رہے تھے؟ اچھا تو مسلمانوں کو ٹرافی، اسٹینڈنگ اویشن. صحابہ کے لیے بھی یہی مشکلیں تھیں.